بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بتا چکا ہوں کہ غیب اور اس کے آیات کبریٰ جس وقت کھولے گئے تھے، آخر میں بانی کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھنا اسی کی دلیل تھی کہ کعبہ کی تطہیر اس کا آخری کام ہوگا۔ مرکز اور القریٰ یعنی مکہ پر قبضہ دلانا اصل کام تھا۔ اس کے بعد مفصلات یعنی شہر کے ارد گرد قصبات اور دیہات، اور القریٰ کے قریٰ جو کعبہ کے چاروں طرف زمین کے آخری حدود تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کا کام آنے والوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور اسی غیبی مکاشفے میں نہیں بلکہ مسلسل ایسے مکاشفے مختلف رائوں میں ہو رہے تھے جن کا مطلب یہی تھا کہ کام ختم ہو رہا ہے۔ بس اس کام کو کامل طور پر ختم کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام اپنی آخری زندگی میں اس کو اپنے سر لینا پڑا۔ حاشیے میں آیت کا حوالہ دیا، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یا اے نبی کی عورتوں، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کا سنگھار بناؤ پسند ہے تو آؤ ہم تمہیں جدا کر دیتے ہیں۔ یاد کرو ان آیتوں کو جو کتاب میں آئیں، نازل ہوئی، اور حکمت کی باتیں، قرآنی آیتوں کے ان تراجم کا کیا مطلب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ عورتیں خدمت مبارک میں اسی حیثیت سے رہتی جس حیثیت سے مردوں کی ایک منتخب اور چیدہ جماعت ساتھ رہتی تھی، لیکن دماغ کی بیداری کا یہ کیسا روشن تجربہ ہے کہ اس نے ان عورتوں سے نکاح کر کے مصنوعی مذہبی مقتداؤں اور روحانی پیشواؤں کی ان مجرمانہ پیش قدمیوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیا۔ ہیکل کی خدمت کے لیے عمران کی عورت نے صرف ایک لڑکی پیش کی تھی۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ ان کی والدہ امرہ عمران یعنی عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ کی نظر ہے۔ اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کو ہیکل سلیمانی کی نظر کر دیا۔ ان کے اس نمونہ نے عیسائیوں میں ننوں کی جماعت پیدا کی جن کے مفاسد سے انسانیت چیخ اٹھی ہے۔ یہ نن کی جماعت جی۔ تو پھر دیکھو اس کنواری کی آڑ میں چرچوں پر، گرجاؤں پر، ان کے اماموں پر، خطیبوں پر، رہبانوں پر، بیتریکوں پر کتنی کنواریاں روز بھیٹ چڑھائی جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی ایک اجنبی عورت کو نزدیکی کی وہ حیثیت دی جاتی جو باہر میں مردوں کو حاصل تھی، تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ بعد کو آدم رو ابلیسوں کے لیے قرب و نزدیکی کا یہ ہیلہ کن خباثتوں اور شرارتوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جب کوئی نمونہ موجود نہیں ہے تو اس وقت تو بغیر نمونہ کے زندگی گزارنے والوں نے فتنے برپا کیے۔ خدا نخواستہ اگر نیم بیضا یعنی آدھا انڈا بھی میسر ہو جاتا تو پھر سیخ میں کتنے ہزار مرغے گھتے یعنی چڑھائے جاتے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 2، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ نوشیروان بادشاہ نے کہا کہ ہر ظلم کی بنیاد شروع میں تھوڑی ہوتی ہے، پھر جو شخص آیا اس نے اس پر اضافہ کیا، یہاں تک کہ ظلم اس حد تک پہنچ گیا کہ اگر بادشاہ عوام کے باغ سے ایک سیب بلا قیمت کھائے گا تو اس کے غلام درختوں کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ بادشاہ اگر آدھے انڈے کے برابر یعنی تھوڑا سا ظلم بھی جائز رکھے گا تو اس کے سپاہی ہزار مرغ سیخ پر کباب بنا ڈالیں گے، یعنی بڑے بڑے ظلم کر گزریں گے۔ الغرض ان عورتوں کو بیوی کا مقام عطا کیا، اور جس کو انسان سو نہیں سکتا اس حد تک ان کے ساتھ حقیقی عدل اور برابری کا نمونہ اس نے پیش کیا، جس کا دماغ عالمگیر حکومت، عالمگیر سیاست، ہماگیر تعلیم و تربیت کی الجھی ہوئی پیچ در پیچ گتھیوں کو سلجھانے میں اسی وقت مصروف تھا جس وقت عائلی اور خانگی زندگی کی جولیدگیوں کو بھی بکشادہ پیشانی حل کر رہا تھا، اور اس آسانی کے ساتھ حل کر رہا تھا کہ خواہ اس کی مدت کتنی ہی کم ہو، لیکن بد اندیشوں یاوہ خیالوں کو دور سے زندگی ایسی سلجھی ہوئی خوشگوار لذیذ نظر آئی کہ بدبختوں نے اپنے اندر برے خیالات پکائے۔ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا سلسلہ ہجرت بعد شروع ہوا،
اور اس میں بھی عموماً آخری عمر میں حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر 3 ساڑھے 3 سال سے زیادہ زمانہ ان ازواج کو نکاح کے بعد نہ ملا، اور یہی زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی اور حج وغیرہ اسفار کا ہے۔ اس کا اور عدل کے قانون اس کا اور عدل کے قانون پر شدت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ 63 سال کی پوری زندگی میں عموماً ان بیویوں کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت 3 ساڑھے 3 مہینے سے زیادہ نہیں، جو تعلیم کے لیے بھی کافی ہے، اور جن شکوک و شبہات کا پروپیگنڈا دشمنوں نے کیا ہے اس کی تردید کے لیے بھی۔ یہ سب کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادی کی، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ کب ہوئی اور ان عورتوں کے ساتھ قیام کی مدت 63 سال کی عمر میں کتنی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو میری کتاب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ جی، بدبختوں نے اپنے اندر برے خیالات پکائے، گویا سچ مچ اس خیر میں کوئی شر نہیں اور اس راحت میں کوئی زحمت نہیں دی۔ ایک بیوی کے تعلقات کی شیرینی کو مسلسل تلخیوں سے بدلنے والے کیا یہ سوچ سکتے ہیں؟ البتہ اس کا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ چند بیویوں کے تعلقات کو خوشگوار رکھنا فطرت انسانی کا اعجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلا شبہ یہی ایک آئلی تجربہ بھی بد دماغوں اور بد عقلوں کے لیے کافی ہے، جو جاننے کے بعد ماننے سے اس لیے ہچکچاتے تھے کہ دل میں تو نہیں لیکن عقل اور دماغ کے نظم میں ان کو بد نظمی کا اندیشہ ہوا۔ جس کی زندگی کا ہر شعبہ شخصی، عائلی اور خاندانی، قومی، سیاسی صرف ضبط اور نظم ہے، اس کے متعلق یہ وسوسہ خود سوچنے والوں کی کیا عقلی بد نظمی کی کھلی دلیل نہیں ہے؟ یہی نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ زندگی کے اس قلیل حصہ کا کوئی دقیقہ، کوئی نقطہ ایسا نہ تھا جو نگاہ سے اوجھل ہو۔ دیکھ چکے کہ دنیا کی عورتوں کے لیے جو نمونہ بنائی گئی، ان میں سب کی سب عمر رسیدہ تجربہ کار بیوہ عورتیں ہیں، جیسا کہ مردوں کے لیے جو نمونہ بنائی گئی ان میں زیادہ تر تجربہ کار، سرد و گرم چشیدہ لوگ تھے۔ ایک ایک ان میں ایسا تھا جو ملکوں پر بھاری اور قوموں پر گراں ثابت ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حیثیت، لیکن دقیقہ سنجیوں اور نقطہ نوازیوں کے اس سلسلہ میں انتہا اس وقت ہوتی ہے جبکہ ایک طرف اگر مردوں کے نمونہ میں ایک ایسا نمونہ ہے جس کا دل، جس کا دماغ، جس کا ظاہر، جس کا باطن ہر قسم کے اجنبی اثرات سے قطعاً آزاد ہے، اسی صحبت میں اس نے آنکھیں کھولی، انہی کی گود میں اس نے ہوش سنبھالا، آخر وقت وہ اسی حال میں رہا۔ پھر جس طرح مردوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ایسا نمونہ دیا گیا جو 2 سال کی عمر سے اس وقت خدمت مبارک سے علیحدہ ہوئے جب لوگوں نے مرقد انور سے ان کو نکلتے دیکھا۔ کہ ظلم نہ ہوتا اگر بے زبان عورتوں کو اس بے نظیر ناگزیر نمونہ سے محروم رکھا جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ سن رسیدہ اور ادھیڑ بلکہ بوڑھی عورتوں کے اس مجمع میں ایک وہ طاہرہ، طیبہ، صدیقہ، کنواری بیوی صاحبہ بھی ہیں جن کو آپ نے اپنے زیر اثر 7 ہی سال میں لے لیا، اور قبل اس کے کہ ان کا دل، ان کا دماغ کسی غیر نبوی اثرات کو غیر شعوری طور پر جذب 9 سال کی عمر میں اپنی رفاقت میں لیا، عموماً سفر و حضر میں ساتھ رکھا۔ پھر دیکھو کہ جس طرح مردوں کے اس مظہر عجائب و غرائب وجود سے دنیا کو اگر وہ سب کچھ ملا تو کسی دوسرے سے نہیں ملا، تو کیا ٹھیک اسی طرح اس عجیب و غریب ذہین و ذکا، فضل و کمال، تقوی و عفت کے سرچشمہ سے دنیا کو جو دولت تقسیم ہوئی، صرف عورتوں ہی میں نہیں کہ وہ تو ان کا گروہ ہی تھا، غالباً مردوں کو بھی کسی دوسرے سے اتنا نہیں ملا۔ محدثین سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ الغرض ہر قسم کے شکوک و شبہات، وساوس و اوہام کی تاریکیوں، ادنا سے ادنا تاریکیوں کو پھاڑتا چیرتا دعویٰ کا وہ آفتاب جس کی صبح کا سپیدہ یعنی سفیری ہیرا کے دامن سے پھوٹا تھا، مکہ کے افق سے چڑھا ہوا 23 سال کی مدت میں مدینہ کے سمت الراس یعنی اوپر سر کی طرف پہنچ کر انتہائی کمال و جلال کے ساتھ دیکھو کہ کس شان، کس آن کے ساتھ چمک رہا ہے۔ آفتاب، دعویٰ کا یہ عجیب و غریب آفتاب جس کے طلوع سے پہلے بھی روشنی تھی،
اور جس کے ساتھ بھی روشنی ہے، جس کے باہر بھی روشنی ہے، جس کے اندر بھی روشنی ہے، اور خود بھی نور ہے، جس سے نکلا وہ بھی نور ہے۔ نور علی نور کا یہی نورانی نظارہ، جس کو دنیا کی آنکھوں کے نور نے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن ہمیشہ دیکھتی رہے گی، سب کو دکھایا جائے گا، سب دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر کے، باطن کے، دل کے، دماغ کے تجربے بینہ کی شعاؤں سے آسمانی علم اور لاہوتی عرفان کا یہ آفتاب دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، بلکہ سچ پوچھو تو بھبک رہا ہے، بھڑکنا اور گرم ہونا، لہک رہا ہے اور چھلک رہا ہے۔ عرب کا وسیع صحرا اس کے لیے تنگ ہے، وہ بڑھنا چاہتا ہے، طوفان کی طرح بڑھنا چاہتا ہے، آندھی کی طرح بڑھنا چاہتا ہے، اور دیکھو کہ وہ بڑھ گیا، چڑھ گیا، ساری دنیا پر پھیل گیا، اور اب تک اسی آب و تاب، جاہو جلال کے ساتھ کائنات کے افق پر اسی طرح چمک رہا ہے جس طرح وہ اس وقت چمک رہا تھا جب وہ عرب سے باہر نکلا۔ یقین و قطعیت کی تیز اور ٹھنڈی روشنی میں اس کو آج والے بھی اسی طرح پا رہے ہیں جس طرح کل والوں نے اس کو اس وقت دیکھا تھا، جس وقت وہ ان کی ایک بڑی جماعت کو اپنی زندگی کے عمیق سے عمیق، باریک سے باریک پہلوؤں کا کھلے بندوں اعلانیہ تجربہ کرا رہا تھا۔ گلیلی جھیل کے چند ماہی گیر مگدھ دیش کے گداگر بخشو نہیں بلکہ ہزار انسان۔ حاشیہ دیکھیں نمبر 1۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس جھیل کے کنارے حواریوں کو پہلا واعظ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے گلیل کی جھیل کے کنارے واقع ایک پہاڑی پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ بہت مشہور، اور بائبل کے مصنفین نے اسے بائبل کا حصہ بنا دیا۔ نمبر 2، بدھ کی تبلیغی جدوجہد کا مرکز جس کا اب بہار نام ہے، پہلے مگدھ دیش نام تھا۔ جن لوگوں کو وہ تبلیغ کے لیے مرید بنایا تھا ان کو بھکشو کہتے تھے، بھیک مانگ کر پیٹ پالتے تھے۔ تو گیلی جھیل کے چند ماہی گیر یا مگدھ دیش کے گداگر بخشو نہیں بلکہ ہزارہا انسان، ایسے انسان جن پر اس عہد کی ساری بڑائیاں ختم ہوتی تھیں، ان میں بادشاہ بھی تھے اور دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، ان میں کمانڈر بھی تھے اور دنیا کے سب سے بڑے کمانڈرز، ان میں دماغ والے بھی تھے، سب سے زیادہ بیدار دماغ والے، ان میں دل والے بھی تھے، سب سے زیادہ روشن دل والے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات جاننے والے کیا اس میں شک کر سکتے ہیں؟ تو الغرض انسانیت کی جتنی اونچی سے اونچی منزلیں سوچی جا سکتی ہیں، تجربہ کاروں کی یہ جماعت ان کی آخری بلندیوں پر ساری دنیا کے آگے مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر اس کا ثبوت پیش کر رہی تھی کہ اس وقت دنیا میں ان سے اونچا کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ نبوت، اور کیسی عجب نبوت، تجربہ اور کیسا عجیب تجربہ، کتنا روشن تجربہ، کتنا نکھرا ہوا صاف تجربہ، ہر قسم کی آلائشوں اور قدورتوں سے پاک و صاف تجربہ، کتنی عظیم دانائیوں کا پرکھا ہوا تجربہ، کتنی نازک ذہانتوں کا جانچا ہوا تجربہ، کتنی روشن فطرتوں کا ناپا ہوا تجربہ، کتنی بے روک بے جھجک طبیعتوں کا بے لاگ تجربہ، کتنے متوازن معتدل دماغوں کا نپا تلا تجربہ، چند نہیں فوج در فوج نسل آدم کی غٹ جوک در جوک افراد کا تجربہ، اتنے افراد کا تجربہ کہ دنیا کی کسی مسئلہ یا حقیقت کے تجربہ کے لیے نہ آج تک انسانوں کی اتنی بڑی جماعت اکٹھی ہوئی اور نہ شاید آئندہ ہو سکتی ہے۔ تجربات و مشاہدات کا یہی حیرت انگیز ذخیرہ تھا جس کی حفاظت اور نگرانی کا فرض کسی خانقاہ کے درویشوں یا کسی مدرسہ کے معلموں یا کسی انجمن کے ممبروں یا کسی کانفرنس کے دفتریوں یا کسی افسانہ نگار مؤرخ کی انگلیوں کے سپرد نہیں کیا گیا، بلکہ سب جانتے ہیں کہ زمین پر، روئے زمین پر، اس زمانے کی جو سب سے بڑی قاہرہ یعنی طاقتور سلطنت تھی، اس نے اپنا پہلا فریضہ بھی اسی کی حفاظت و تبلیغ قرار دیا، اور اس کا آخری فریضہ بھی یہی تھا۔ درمیان کے جتنے مقدمات تھے وہ صرف اسی مقصد کے حصول کے ذرائع تھے۔ دنیا کی اس سب سے بڑی سلطنت نے اپنی ہر قسم کی قوتوں کو صرف اسی کی نگرانی اور نشر و اشاعت کے لیے مخصوص اور محدود کر دیا۔
طاقت کی ان آہنی زنجیروں کی بندش میں حکومت ہی کی سرپرستی میں اس کی تاریخ کا آغاز ہوا، اور دیکھو کہ مسلسل اسی طرح ایک حکومت دوسری حکومت کو یہ ودیت سونپتی چلی آئی، حالانکہ زمانے کی اس طویل و دراز مدت میں زمین کے مختلف علاقوں میں باہم ان سلطنتوں کے دوسرے اغراض و مقاصد میں خواہ جس قدر بھی اختلاف رہا ہو، لیکن اس آسمانی ودیت یعنی امانت یعنی نبوت، لیکن اس آسمانی ودیت، ان درخشاں تجربات بینہ اور ان عینی مشاہدات کی غور و پرداخت، تبلیغ و حفاظت میں سب کے نقاط و ارادے قطعی طور پر متحد تھے، بلکہ ہر حکومت نے کوشش کی کہ سعادت کے اس سلسلہ میں جتنا زیادہ حصہ اس کو مل سکے اس کے حصول میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا جائے۔ اس کے لیے مدارس کھولے گئے، خانقاہوں کا جال بچھایا گیا، مجلسیں ترتیب کی گئیں، حلقے قائم ہوئے، تصنیف و تالیف کا باب کھولا گیا اور بڑے بڑے عظیم پیمانوں پر کھولا گیا، ایسے پیمانوں پر کھولا گیا کہ شاید دنیا کے کسی ایک فن ایک علم کے متعلق نہ کبھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے عظیم و شان مدرسے کھلے، نہ تصنیفی کوششوں کا اتنا عظیم حصہ انسانی تاریخ میں کسی ایک علم یا فن کو ملا جتنا کہ اس عجیب و غریب نبوت کے تجربات و مشاہدات کو ملا، اور یوں ہی مسلسل بغیر کسی انقطاع اور کسی وقفہ کے ایک قرن سے دوسرے قرن تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک نبوت کا یہ لازوال ابدی سرمدی قیم خزانہ منتقل ہوتا رہا، اور اس وقت تک ہو رہا ہے، ہوتا چلا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر پچھلے طبقہ میں تم دیکھو گے تو نبوت کے اس تجربہ کی گواہی ادا کرنے والوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور ایسا اضافہ ایک اور دو کی نسبت سے نہیں، ایک اور تین کی نسبت سے نہیں، دگنے اور تگنے کی حد تک کا اضافہ نہیں، بلکہ بلا مبالغہ ایک اور لاکھ کی نسبت سے یہ اضافہ بتدریج بڑھتا رہا اور بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا تائیں کہ ساری نسل انسانی اس کی گواہ بن جائے۔ اور اسی تدریجی اضافہ کی نسبتوں کے ساتھ سلطنتوں کے پرجلال پرشوکت جلوہ بادشاہوں کی شاہانہ اور کڑے پہرے علماء کی سخت ترین ماہرانہ چوکسی، فقراء و صوفیہ کی باوقار پرعظمت نگرانی، اور امت مرحومہ اسلامیہ کی فطری بیدار دماغی ابھی ذکاوت حصی کے حساب میں صدیوں اور سالوں کا کیا ذکر ہے، بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے اس کے سوا کچھ کہا جائے گا تو جھوٹ ہوگا کہ ایک لمحہ ایک پل کے ادھرا ترین حصہ کے انقطاع کے بغیر ٹھیک اسی آن بان اسی سج دھج کے ساتھ امت کے ان افراد کو ملتا رہا، اس وقت تک مل رہا ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب نہیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ان کا رسول ایک سیکنڈ کے لیے ان سے اوجھل ہوا اور نہ وہ اپنے رسول سے غائب ہوئے۔ سعادت صحبت سے بہرہ مند اگر کہہ سکتے تھے، اور ان کو کہنے کا حق تھا کہ وہ اپنی نمازوں میں وہی پڑھتے ہیں ان کا رسول پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ کھڑا ہوتا تھا، وہ اسی طرح جھکتے ہیں جس طرح وہ جھکتا تھا، اسی طرح زمین پر پیشانی رکھتے ہیں جس طرح وہ پیشانی رکھتا تھا، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، ہر قرن ہر صدی بلکہ اس وقت بھی جہاں کہیں ہیں، قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں جو ان کا رسول پڑھتا تھا، اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ کھڑا ہوتا تھا، اسی طرح جھکتے ہیں جس طرح وہ جھکتا تھا، اسی طرح زمین پر پیشانی رکھتے ہیں جس طرح وہ رکھتا تھا۔ سبوں نے تو خدا کی تصویر کھینچی، لیکن ایسا کون ہے جس کی بندگی کی تشکیل اسی طرح کی گئی؟ ہو بہو من ان جیسا کہ وہ تھا وہ متشکل کیا جا رہا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ قطعاً وہ واقعات پیش نہیں آئے جو پہلوں کے ساتھ پیش آئے۔ ہاں، جس طرح پہلوں کی کتب چھینی گئیں، ان کو ان کے رسولوں اوتاروں سے جدا کیا گیا، کیا کوئی دکھا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سال دو سال کے لیے نہیں، روز دو روز گھنٹے دو گھنٹے بلکہ سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے کبھی اللہ ایسا نہ کرے
ایسا واقعہ پیش آیا اور اس نے دنیا کے کسی گوشہ میں کبھی ایسا ارادہ کیا، کیا مسلسل نہیں دیکھا گیا کہ جس نے چھیننا چاہا وہی چھینا گیا۔ جی حاشیہ نمبر 1 میں اوتار کے معنی خدا کی جانب سے اتارا ہوا ہے، خدا یا دیوتا کا انسانی شکل میں آ کر لوگوں کی اصلاح کرنا، مگر ہندو مت میں عموماً اوتاروں کو خدا سے علیحدہ بشر نہیں بلکہ خود خدا ہی کا روپ قرار دیا جاتا ہے، یعنی بھگوان خود کسی شکل میں وارد ہوتا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے خوب ادا فرمایا ہے، اے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ جس نے چھیننا چاہا وہی چھینا گیا، جس نے جدا کرنے کا خیال کیا وہی جدا کیا گیا۔ یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا رہے گا۔ جس پر یہ گریں گے وہ بھی ٹوٹے گا، جو ان پر گرے گا وہ بھی چکنا چور ہوگا۔ پٹے ہوئے نہیں بلکہ تاریخ کے کھلے ہوئے مسلسل اوراق میں یہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا جائے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تائیں کہ بالآخر تاریخ کے اس عجوبہ تراز عہد میں نسل انسانی داخل ہو گئی، جس میں ہر بعید و قریب، ہر دور و نزدیک، بلکہ شاید ہر غائب حاضر ہو گیا، مکانی فاصلے حذف ہو گئے، اور وہی دنیا جو کبھی متعدد سمجھی جاتی تھی، ایک دنیا، بلکہ اگر کہو تو کہہ سکتے ہو کہ ایک بستی ہو گئی۔ زمانی مسافتیں کم ہو گئیں، بلکہ شاید زمانہ کی 3 قسموں اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ ماضی کا تقریباً قابل ذکر نہیں رہا، کہ اب جو گزرتا ہے وہ نہیں گزرتا ہے، اور جو غائب ہوتا ہے حاضر رہتا ہے۔ وہی نہیں جنہیں دنیا میں کچھ اہمیت حاصل ہے، بلکہ دنیا کی ادنا سے ادنا پیداوار جو کبھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی مٹ جاتی تھی، وہ بھی اب ان منٹ ہو گئی۔ قدرت نے اپنی پوشیدہ طاقتوں کا خزانہ پریس، تار، برق، لاسلکی، فون وغیرہ کی شکلوں میں ریاضی کے ساتھ وقف عام فرمایا ہے۔ آخر آج کون گن سکتا ہے ان ذرائع اور وسائل کو جن کے ذریعے سے دنیا کے حوادثات و واقعات، تحریریں اور تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں۔ بزم و بازار میں آج یہ چیزیں ماری ماری پھرتی ہیں اور ہر اعلیٰ و ادنا کو میسر ہیں۔ آج کوئی امانت کے اندر صبا اور شرر کے ناول کو مٹا نہیں سکتا، پھر یہ اندیشہ کون کر سکتا ہے کہ تجربات کے ان ذخیروں کو اب دنیا کا کوئی حادثہ فنا کر سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے کہ سید آغا حسن امانت لکھنوی برصغیر میں اردو کے اولین ڈرامہ نگاروں میں سے ہیں۔ 1835 میں امانت نے اردو زبان کا دوسرا ڈرامہ اندر صبا لکھا، اتنا مقبول ہوا کہ دوسرے شاعروں نے بھی اسی طرح کے منظوم ڈرامے لکھے۔ نمبر 2 برصغیر کے معروف ادیب و ناول نگار عبدالحلیم شرر لکھنوی۔ جی تو ان ساز و سامان کے بعد کس قدر عجیب ہے اگر کہا جائے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے وہ عرب ہی میں پیدا ہوئے تھے، اور جس کی ولادت 6 صدی ہجری میں ہوئی تھی وہ 6 صدی میں ہی ہوئی تھی۔ اس زمانے کے جب غائب کو حاضر اور دور کو قریب سمجھا جاتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پھر ان تمام غائبوں میں سب سے زیادہ حاضر اور ایسا حاضر کہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا حضور ہم میں سے کسی کو خود اپنے سامنے نہیں ہے، ان تمام قریبوں میں جو سب سے زیادہ قریب اور اتنا قریب ہے کہ خود ہم اپنے سامنے اپنے کو اس قدر قریب نہیں پاتے۔